آج میری اپنی سہیلی شمسا کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بہت غلط باتیں کہیں۔ ارے جاؤ، تمہیں تو میں نے بہت بار دیکھا ہے، تمہارے جیسے کس کے لیے تم اتنا اکڑ رہی ہو؟ کون ہے ایسا آدمی جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ الفاظ مجھے شمسا نے کہے تھے اور اس کی بات پہ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میری ماں ہے نا میرے ساتھ۔ ارے تمہاری ماں؟ وہ جو دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہے، دوسروں کے برتن دھوتی ہے؟ پچھلے دنوں وہ ہمارے گھر بھی آئی تھی۔ میری امی سے کہہ رہی تھی اگر آپ نے جھاڑو لگوانا ہو تو بتائیے گا، میں کم پیسوں میں لگا دوں گی۔ اتنا کہہ کے شمسا باقی سب لڑکیوں کے ساتھ مل کے میرا مذاق اڑانے لگی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، کس قدر مشکل زندگی تھی میری۔ یہ سبھی لڑکیاں میرا کتنا مذاق اڑاتی تھیں، اس بات پہ مجھے طعنے دیتی تھیں کہ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، میرا باپ اس دنیا میں نہیں۔ اگر میں غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا جو بار بار یہ لوگ مجھے یہ بات جتاتے تھے؟ کوئی مجھے خوش نہیں رہنے دیتا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے غیب سے اتنا عطا کر دے کہ ان سب لوگوں کے منہ بند ہو جائیں۔ گھر آئی تو ماں بستر پہ پڑی ہوئی تھی، چھوٹے بہن بھائی مٹی میں کھیل رہے تھے۔ کھیلنے کی وجہ سے ان کے کپڑے اور چہرہ گندا ہو رہا تھا۔ ماں، کیا ہوا ہے؟ اس طرح کیوں لیٹی ہیں؟ بیٹا، آج مجھے بہت کمزوری ہو رہی ہے، بہت زیادہ بخار ہے، آج میں کام پہ نہیں گئی۔ یہ سن کے میں پریشان ہو گئی۔ ماں، تم جانتی ہو کہ جو بھی تم گھر میں راشن لائی تھی وہ سارا ختم ہو گیا ہے، پیسے بھی تو صرف 50 روپے ہیں، میرے پاس 50 روپے میں کیا آئے گا؟ ماں کہنے لگی، میں جانتی ہوں بیٹا، گھر میں سارا راشن ختم ہے اور جو میرے مہینے بھر کی تنخواہ تھی وہ دوائی پہ خرچ ہو گئی۔ اب کام کر کے ہی پیسے وصول کروں گی، اور کیا ہو سکتا ہے بیٹا؟ میں خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ پچھلے 3 دن سے ماں بیمار تھیں اور کام پہ نہیں جا پا رہی تھی۔ ایسے میں گھر کیسے چلے گا؟ میں سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی۔ اگلے دن تو ماں میں بالکل اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ماں کہنے لگی، ثانیہ آج تم اسکول نہ جاؤ بلکہ میری جگہ پہ کوٹھی میں کام کرنے کے لیے چلی جاؤ۔ ماں، میں کیسے وہاں پہ کام کرنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ میں اسی وقت کچن میں آئی، دیکھا صرف 2 روٹیوں کا آٹا تھا۔ ایک روٹی میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو آدھی آدھی بنا دی اور ایک ماں کو دے دی تاکہ انہیں دوا دے سکوں۔ ماں کی بات پہ میں حیران رہ گئی، خود میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے۔ بیٹا، کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ جب تک مجھ میں ہمت تھی تو میں نے تمہیں کبھی مجبور نہیں کیا، مگر اب میں بہت بیمار ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں چل کے یہاں سے واش روم تک جا سکوں۔ تو بیٹا، جب تک ہم کام نہیں کریں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میری پیاری بیٹی، میری بات مان لو نا۔ ماں کے کہنے پہ میں مجبوراً ان کی مالکن کے گھر آ گئی جہاں پہ ماں کام کرنے کے لیے جاتی تھی۔ میرا دل تو نہیں مان رہا تھا مگر مجبوری تھی، کیا کرتی؟ اگر میری کوئی اسکول کی لڑکی دیکھ لیتی تو وہ مجھے اس بات پہ بہت ذلیل کرتی۔ باجی کی کوٹھی ہمارے گھر سے کافی فاصلے پہ تھی، وہاں آنے جانے میں مجھے کوئی گھنٹہ بیت جانا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں کسی رکشے میں چلی جاتی۔ اب میں پیدل اتنی دور تک کیسے جاؤں گی؟ راستے میں ایک قبرستان آتا تھا اور ایک ویران علاقہ بھی تھا۔ قبرستان اور اس علاقے میں کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا، وہ علاقہ ہمیشہ خاموشی میں ہی ڈوبا رہتا تھا۔ میں آج سے کوئی 6 مہینے پہلے ماں کے ساتھ اس علاقے میں آئی اور آج 6 مہینے کے بعد میں اکیلی اس طرف آ رہی تھی۔ یا اللہ، ایسا نہ ہو کہ راستے میں مجھے کوئی بھوت پریت مل جائے، تب میں کیا کروں گی؟ قبرستان کے قریب رک کے میں نے ان تمام قبر میں دفن مردوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر میں آگے چل پڑی۔ جس وقت میں اس ویران راستے پہ پہنچی تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی دکان تھی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہوٹل بھی تھا جہاں پہ کھانا بنایا جا رہا تھا اور کھانے کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ میرے منہ میں تو جیسے پانی آ گیا۔ میں اس ہوٹل کے پاس پہنچی تو یہ سوچ کے رک گئی کہ اب میں اندر جا کے کیا بولوں گی کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو، جبکہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں۔ میں حسرت سے اس ہوٹل کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی۔ کاش کہ میں بھی یہاں کھانا کھا سکتی، کیونکہ وہاں میں نے عورتیں، بچے، مرد، بہت سارے لوگ دیکھے تھے
तभी मुझे एक लड़के ने आवाज़ दे के रोका था। मैंने पीछे पलट के देखा तो वो एक नौजवान लड़का था। चेहरे पे हल्की हल्की दाढ़ी थी। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था। उसका लिबास बिल्कुल बेशिकन और बेदाग था। मैं उसका जायज़ा ले रही थी जब वो मेरे करीब आके रुका। अगर आपको भूख लगी है तो आप अंदर आके खाना खा लें। उसकी बात पे तो मैं हैरान रह गई। आपको कैसे पता चला? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया। कहने लगा, मैं इस कमरे में बैठा हुआ था जब मैंने आपको खिड़की से देखा। आपकी आंखों को देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप भूखी हैं, और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमें खाने का बिल अदा नहीं कर सकते और हम उन्हें मुफ्त में खाना देते हैं। आए, आपने जो भी खाना है ले लें। मैं खामोशी से अंदर आ गई। जैसे ही मैंने पहला निवाला लिया तो मेरी आंखों के सामने माँ और भाइयों के चेहरे घूम गए। मेरी आंखों में नमी फैल गई। कितनी देर तक मैं वहीं पर बैठी रही, मगर मैं हलक के नीचे निवाला तक नहीं उतार पा रही थी। तभी वो आदमी मेरे पास फिर से आ गया। क्या बात है, आप खाना नहीं खा रही? मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को निकला। माँ और छोटे भाइयों के चेहरे नज़रों के सामने घूम गए। वो रूखी सूखी खाएं और मैं मुर्गन खाने खाऊं, ये मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही। मेरी बात पर वो अजीब से अंदाज में हंस पड़ा। मेरी बात सुने, इंसान के नसीब में जो लिखा होता है उसे वो ही मिलता है। अगर आपके नसीब में अच्छा खाना ऊपर वाले ने लिखा है तो आपका नसीब कोई और नहीं ले सकता। रही बात आपकी माँ और छोटे बहन भाइयों की, तो जब आप वापस जाएंगी तो आप उनके लिए भी यहाँ से खाना लेके जाइएगा। वैसे भी हमें मजबूर, गरीब और नादिर लोगों की मदद करके खुशी होती है। वैसे आप मुझे अपने वालिद साहब के बारे में बता सकती हैं? मैंने अपने आप पे काबू पाते हुए उसे बताया कि मेरे वालिद फौत हो गए हैं। माँ और छोटे भाइयों के साथ दुनिया में अकेली रहती हूँ। कहने लगा, अरे आप तो यतीम हैं, और हमारे यहाँ तो यतीमों की कफ़ालत के लिए बहुत सारे लोग फंड्स भी देते हैं। इस वक्त आप कहाँ जा रही थी? मैंने उसे बताया कि काम पे जा रही थी, जहाँ पे माँ काम करती थी। कहने लगा, मेहनत करना अच्छी बात है, मैं आपको मेहनत करने से नहीं रोकूंगा। बस आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपकी कफ़ालत का ज़िम्मा मैंने अपने सर ले लिया है। आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बिन कहे मैं आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए आ जाऊंगा। उसकी बात सुन के खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अपनी बात कह के उसने अपनी जेब से खाकी रंग का लिफाफा निकाला। ये आप अपने पास रख लें। मैं खुशी से वहाँ से उठ के काम पे आ गई। बाजी ने मुझे देखते ही गुस्से वाला मुंह बनाया। अरे, तुम्हारी माँ को मैंने मना भी किया था कि मेरा जवान लड़कों वाला घर है, अपनी जवान लड़की को इस घर में मत भेजना, मगर तुम्हारी माँ बड़ी ही ढीठ है। बाजी के मुंह से माँ के बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरी माँ ढीठ नहीं है, बल्कि वो बीमार है और गरीब है, इसलिए मजबूरन हम काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। माँ बीमार थी, तभी मुझे आना पड़ा। उन्हें अपने लहजे की तलखी का एहसास हुआ। अरे, तुम तो बुरा ही मान गई, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। अगर कल कला को कोई बात हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। थोड़ी देर में मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो औरत इस तरह क्यों बात कर रही थी, क्योंकि उसके घर में देवर और जेठ रहते थे। वो सभी आवारा मिजाज के थे। मुझे देख के उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी। एक लड़का बार बार मेरे आगे पीछे घूम रहा था। मैंने बाजी से उसकी शिकायत की तो कहने लगी, ये मेरा देवर है, जिसे मेरे शौहर ने बहुत ही ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है। मैं इन लोगों को कुछ कह के अपने आप को मुश्किल में नहीं डाल सकती। मुझे बाजी की पोजीशन का अच्छे से अंदाज़ा हो गया। मैं जब उनके घर से निकल रही थी तो मैंने फ़ैसला किया, अब मैं उस घर में नहीं आऊँगी। मैंने अभी तक उस खाकी लिफाफे को खोल के नहीं देखा था कि उसमें कितना पैसा है, मगर इतना मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो पैसा मेरी सोच से ज़्यादा ही होगा। जितना बाजी मुझे महीने की तनख्वाह देगी शायद उतना या उससे ज़्यादा ही हो। मैं थोड़ा ही दूर आई थी जब बाजी का देवर मेरे पीछे आया। उस वक्त हम दोनों एक वीरान जगह पे थे। उससे थोड़े ही फासले पे वही दुकान और होटल था। मैं उसे नज़रअंदाज करके जाने लगी जब उसने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आया और दिल चाह रहा था मैं उसका मुंह तोड़ दूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक गरीब लड़की को अकेला देख के छेड़ते हो। कहने लगा, हाँ तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे फ़ायदे की ही बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। कैसा फ़ायदा? मैंने गुस्से से पूछा।
ارے اگر تم مجھ سے دوستی کر لو، مجھے خوش کرو تو میں تمہیں بھی خوش کر دوں گا۔ ویسے بھی تم غریب ہو، بہت خوبصورت ہو، تمہیں پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ کہاں تم لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی خوبصورتی کو ضائع کرو گی؟ بس میرے ساتھ اچھا رنگین وقت گزارو تو میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دوں گا۔ اس کی اتنی گھٹیا بات پہ میں اپنی جگہ پہ سن ہو کے رہ گئی تھی۔ تبھی ایک آدمی نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کیا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ آدمی کون ہے جو ہم دونوں کے بیچ جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا تو یہ وہی آدمی تھا جس نے میری مدد کی تھی۔ اس نے باجی کے دیور کو بہت مارا۔ وہ معافیا مانگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ آدمی جس کا نام کامران تھا اس سے کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہارے گھر والوں کے لیے تمہیں کھانا دے دوں اور آئندہ تمہیں یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے کھانے اور ضرورت کا سارا سامان گھر پہ میں خود پہنچا دوں گا۔ میں نے اگر ذمہ داری لی ہے تو میں اپنی ذمہ داری کو پورا بھی کروں گا۔ واپسی پر اس نے مجھے اچھا خاصا کھانا بھی پیک کر کے دے دیا۔ گھر آئی تو ماں کو ساری بات بتائی، اور جب میں نے وہ خاکی لفافہ کھول کے دیکھا تو وہ میری 6 مہینے کی تنخواہ کے برابر تھا۔ یہ سارے پیسے ماں کو لا کے دیے تو وہ بھی خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ ارے بیٹا، کون تھا وہ جس نے ہم غریبوں کی اتنی مدد کی؟ بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ بیٹا، ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ ماں، میں تو اٹھنے کی ہمت ہی نہیں تھی، اور دونوں بھائی بھی اسکول سے واپس نہیں آئے تھے، اس لیے دروازہ میں نے خود ہی کھولا تھا۔ دیکھا تو سامنے کامران تھا جس کے ساتھ 2 ملازم بھی تھے۔ کہنے لگا، یہ سارا سامان یہاں اندر میں رکھ دوں۔ میں اسے اندر لے کے آئی۔ امی نے اسے بہت زیادہ دعائیں دی۔ بیٹا، تم اللہ کے نیک آدمی ہو جس نے ہم غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تم نہیں جانتے کہ ہم کتنے سالوں سے کتنا مشکل والا وقت کاٹ رہے ہیں۔ کسی نے ہماری مدد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بیٹا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ کہنے لگا، بس مجھے آپ کی دعائیں چاہیے، اس کے علاوہ مجھے آپ سے اور کوئی لالچ نہیں۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد ہم دونوں ماں بیٹی یوں سرشار تھیں جیسے ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہو۔ اماں، اب تمہیں کام پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں، گھر میں رہ کے آرام کرو۔ ماں کہنے لگی، میں اتنے سالوں سے سوچ رہی تھی کہ میرے پاس کچھ پیسے ہوں تاکہ میں گھر بیٹھ کے کام کر سکوں۔ بیٹا، اللہ نے میرے ہاتھ میں کھانا بنانے کا ہنر دیا ہے۔ میں سادہ سا کھانا بھی اتنا خوش ذائقہ بنا سکتی ہوں کہ دور دور سے لوگ اسے لینے کے لیے آئیں گے۔ ہاں ماں، یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو۔ ہاں تو بیٹا، اس کام کے لیے بھی کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اتنے پیسے چاہیے تھے کہ میں اچھا سا کھانا بنا کے اسے لوگوں تک ڈیلیور کر سکوں، مگر تنخواہ سے پیسے بچتے ہی نہیں تھے۔ کیا کرتے؟ اور اب میں اپنا یہ شوق ضرور پورا کروں گی۔ بھائیوں کے اسکول سے آنے کے بعد میں نے ان دونوں کو کھانا دیا تو وہ بھی بہت خوش تھے۔ باجی، اتنا اچھا کھانا کہاں سے آیا؟ ہاں، میں نے تو آج تک ایسا کھانا زندگی میں دیکھا تک نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ہم ایسا ہی کھانا کھائیں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے، سکون سے رہیں گے۔ اب ہماری زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کیوں باجی، آپ کو کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے مجھ سے پوچھنے لگے تو میں نے کہا، نہیں، اب اللہ نے ایک نیک آدمی ہماری زندگی میں بھیج دیا ہے۔ میں ماں کو لے کے ہسپتال آ گئی تھی۔ ماں کے سارے ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹر نے انہیں دوائیں لکھ کے دی تو میں نے وہ دوائیں باقاعدگی سے ماں کو استعمال کروانا شروع کر دی۔ ساتھ ماں کے لیے پھل، فروٹ اور دیگر سامان لے کے آئی جو ان کی صحت کے لیے اچھا تھا۔ چند دنوں میں ہی ماں بھلی چنگی ہو گئی۔ میں نے انہیں کام پہ جانے سے منع کر دیا، مگر اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھیں۔ کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، مگر میں گھر پہ کھانا بنا کے بیچوں گی، اپنا کام کروں گی، اللہ نے چاہا تو وہ اس میں برکت ڈالے گا۔ کب تک بیٹا ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے؟ جی ماں، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ کہاں تو میں نے یہ سوچا تھا کہ نہ جانے مجھے کتنا رولنا پڑے گا، دوسروں کی کتنی باتیں سننی پڑیں گی، اور کہاں اب اس آدمی نے میری اتنی مدد کی تھی۔ اگلے دن میں اسکول گئی تو میری سہیلی مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ تم آج بہت خوش لگ رہی ہو اور بہت پرسکون، کیا ہوا ہے؟ میں نے ساری بات اپنی سہیلی کو بتائی تو وہ حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں روزانہ اس راستے سے گزر کے جاتی ہوں، آج تک تو میں نے وہاں پہ کبھی کوئی دکان یا ہوٹل نہیں دیکھا، تو تم نے کہاں دیکھ لیا؟ میں تو حیران پریشان رہ گئی۔ ارے،
میں کل ہی وہاں پہ ہوٹل دیکھ چکی ہوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے تم کسی اور راستے سے گئی ہو اور وہاں پہ کسی نے تمہاری مدد کی ہو، ورنہ اس راستے پہ تو نہ ہی کوئی دکان ہے اور نہ ہی ایسا ہوٹل ہے، اور ویسے بھی وہاں کے لوگ تو بہت کنجوس ہیں، وہ کسی کی مدد نہیں کرتے۔ ہر وقت ان لوگوں کو اپنی ہی پڑی رہتی ہے۔ اپنی دوست کی بات سن کے میں حیران پریشان رہ گئی۔ یار میں سچ کہہ رہی ہوں، مگر وہ میری بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ میری دوست کی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ کیا سچ میں وہاں پہ کوئی دکان نہیں تھی؟ تو پھر وہ کون تھا جس نے میری مدد کی؟ چھٹی کے وقت میں نے اپنی دوست سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گی اور آج میں تمہیں اس دکان اور ہوٹل کو اپنی آنکھوں سے دکھا دوں۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے کے آ گئی۔ میری اس سہیلی کا شمار اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے میں ہوتا تھا۔ کبھی وہ اپنے ابو یا بھائی کے ساتھ کالج میں آتی جاتی تو کبھی رکشے پر۔ آج وہ رکشے پہ سوار تھی۔ میں اسی کے ساتھ گھر پہ آئی۔ اب اس سے اجازت لی کہ مجھے اپنی سہیلی کے گھر جانے کا کوئی ضروری کام ہے۔ ماں مجھ پہ زیادہ سختی نہیں کرتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں سلجھے ہوئے مزاج کی لڑکی ہوں۔ میں کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جو ان کی عزت پر حرف لگانے کا باعث بنے۔ میں نے بھی کبھی ان کے اعتبار کو ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ جب رکشہ اس جگہ پہ پہنچا تو میری سہیلی فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، یہاں پہ کوئی دکان نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، میں یہاں روزانہ گزرتی ہوں۔ اب اگر مجھے یہ بات نہیں پتہ ہوگی تو کسے پتہ ہوگی؟ جبکہ میں آنکھیں پھاڑے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں پہ ابھی میں کل ہی تو آئی تھی، اور جہاں پہ بیٹھ کے ہی تو میں نے کھانا کھایا تھا، گھر لے کے گئی تھی۔ وہ آدمی گھر آ کے ہمارے لیے 6 مہینے کا راشن دے کے گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ نقدی بھی دے کے گیا تاکہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وہ آدمی یہی تو تھا۔ اچانک وہ سب یہاں سے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ میں حیرت سے یہاں کے پڑے دیکھ رہی تھی۔ تبھی میری سہیلی شرارت سے کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے۔ یقیناً یہاں پہ کوئی ایسا بھوت تھا جس نے تمہیں اپنی جھلک دکھا دی۔ کیا پتہ وہ تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو گیا ہو اور تم پہ عاشق ہو گیا ہو۔ میری سہیلی کی شرارتیں عروج پر تھیں، اور یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر واپس گئی تو میرا ذہن اور دل دماغ پہ جیسے بوجھ چھایا ہوا تھا۔ میں نے یہ بات امی سے چھپا لی۔ امی کہنے لگیں، ارے بیٹا اتنی جلدی؟ تمہارے تو وہاں پہ کچھ وقت رکنا تھا۔ ہاں امی، بس کام نپٹا لیا تو آ گئی۔ طبیعت خراب تھی تو اس لیے سوچا گھر جا کے آرام کروں۔ ماں کو میں نے ٹال دیا، مگر خود میں ذہنی طور پہ الجھ کے رہ گئی تھی۔ یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ اب یہ ایک دن میں پورا سیٹ اپ ایک جگہ سے کیسے غائب ہو سکتا ہے، جبکہ سیٹ اپ تو اچھا خاصا چل رہا تھا۔ دن یوں ہی معمول کی طرح بیتتے جا رہے تھے۔ اب امی نے گھر میں کھانا بنانے کا کام شروع کیا، قریبی دفاتر میں اور اسکولوں میں بھیجنا شروع کیا۔ ایک دن گھر آئی تو ماں بہت زیادہ خوش تھیں، بہت ہی زیادہ پرجوش لگ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے آس پاس بہت سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ امی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہنے لگیں، ارے آج وہی کامران آیا تھا، وہ کھانا بنانے کا آرڈر دے کے گیا ہے۔ کامران؟ کون کامران؟ میں بھول گئی تھی کامران کون ہے اور امی کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ ارے وہی جس نے ہماری مدد کی اس مشکل وقت میں، جس نے ہمیں سہارا دیا، اسی کی بات کر رہی ہوں میں۔ اب مجھے کامران کا چہرہ یاد آ گیا تھا۔ امی، اس نے کیا کہا آپ سے؟ ارے بیٹا، اس کے یہاں کسی کی شادی ہے، اس نے مجھے بہت سارا کھانا بنانے کا آرڈر دیا ہے، تو امی یہ کھانا وہاں پہنچائیں گے کیسے؟ ارے بیٹا، وہ خود یہاں پر سے لے کے جائے گا، اپنے ملازموں کو بھیجے گا۔ تب میں نے پوچھا تو کہنے لگیں، کل صبح اور دوپہر کا کھانا ہے، تو آج تو میری مدد کراؤ، آج بہت سارا کام ہے۔ امی بہت خوش لگ رہی تھی کہ انہیں پہلا اتنا بڑا آرڈر ملا تھا۔ ان کا خوش ہونا دیدنی تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ کل جب کامران یہ آرڈر لینے کے لیے آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گی کہ آخر یہ سب کیا ہے، اس کی ذات اتنی پر اصرار کیوں ہے۔ اگلے دن میں نے خاص طور پہ کالج سے چھٹی کی تھی، مگر تب میری اس ارمانوں پہ اوس پڑ گئی جب کامران کے بجائے وہاں پہ کچھ اور لڑکے آ گئے تھے جنہوں نے امی کو پیمنٹ کی تھی اور یہ سارا سامان اٹھا کے لے گئے تھے۔
मैं मायूस हो गई थी। सोच रही थी कि आज वो आएगा तो उससे पूछूंगी कि वो कौन है और अचानक से उसका सारा सेटअप कैसे बंद हो गया, मगर मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिला। अगले कुछ दिन तक अम्मी के पास छोटे मोटे ऑर्डर आते रहे। एक दिन जब मैं आई तो उस दिन भी अम्मी खुशी से दीवानी हो रही थी। अम्मी, आज आप बहुत खुश लग रही हैं, क्या हुआ है? कहने लगी, आज तो मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, बल्कि अब रोज़ाना ही मैं ये ऑर्डर पूरा किया करूँगी। देखना बेटा, देखते ही देखते हमारे दिन कैसे फिर जाएंगे। न मुझे कहीं जाना पड़ेगा, न किसी से कुछ मांगना पड़ेगा, और ना ही ये सामान पहुंचाने के लिए मुझे जहमत करनी पड़ेगी। अम्मी, आखिर कौन है वो जिसने आपको ऑर्डर दे दिया और वो खुद ही ये सब रिसीव करेगा? मेरे सवालिया अंदाज पे माँ ने हाँ में सर हिलाया। दुनिया में एक ही तो है हमारा खैर खा, कामरान की बात कर रही हूँ। यहाँ पे करीब ही एक यतीम खाना है, वो रोज़ाना ही अब यतीम खाने के बच्चों के लिए खाना बनाया करेगा, और ये खाना मैं अपने हाथों से बनाया करूँगी। उसका मुलाजिम आके ये खाना ले जाया करेगा और मुझे सारा सामान भी दे जाया करेगा। बस बेटा, मैं तो घर बैठे मेहनत से रिस्क कमाऊंगी। मैं तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करते नहीं थक रही, जिसने घर बैठे मेरा इतना बड़ा वसीला बना दिया। अब रोज़ाना ही अम्मी यतीम खाने के बच्चों के लिए खाना बनाती थी, और वो आदमी रोज़ाना की बुनियाद पे अम्मी को अच्छी खासी पेमेंट दे दिया करता था। देखते ही देखते घर में जैसे खुशहाली आने लगी थी। घर में अम्मी ने 2 कमरे और बनवा लिए, जिनको उन्होंने किराए पे दे दिया। दरमियान में एक छोटी सी दीवार थी और उतने ही कमरे उन्होंने ऊपर भी बनवा लिए थे। ये बाकी सारे कमरे हम किराए पे दे देंगे, बस अपनी ज़रूरत का हिस्सा अपने पास रखेंगे। उन्होंने सरशार होकर मुझे बताया। मैं उनकी खुशी में खुश थी। देखते ही देखते हमारे दिन फिर गए। मेरा खुश होना बनता था, मगर ना जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। सोचें थीं, कामरान की ज़ात को लेके मेरा जहन मुख्तलिफ सोचों में उलझा हुआ था। आखिर उसकी ज़ात इतनी पुरअसरार क्यों थी? दोबारा कभी मैंने उस आदमी को अपने रूबरू नहीं देखा था। उस दिन की बात है, मैं अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी, जब अचानक से मेरी सहेलियों का आइसक्रीम खाने का इरादा बन गया। हम रोज़ाना एक रिक्शे में आती जाती थीं। हम सारी एक ही मोहल्ले की थीं, तो एक ही रिक्शा हम लोगों ने लगवा रखा था। मगर आज रिक्शे वाला लेट हो गया, तो हम लोगों ने सोचा कि आइसक्रीम खा लेते हैं। मगर मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। मगर वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ चलने पे मजबूर करने लगी। दरमियान में एक बड़ी सी रोड थी, जिसे क्रॉस करके हमने सामने आइसक्रीम पार्लर में जाना था। जैसे ही मैं रोड के दरमियान पहुंची तो अचानक से मेरा पाँव मुड़ गया। मेरी सारी सहेलियां रोड पार कर चुकी थीं। मैं बहुत मुश्किल से चलती जा रही थी। अचानक से एक गाड़ी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं बुरी तरह से हकला गई। अपनी सहेली को आवाज़ दी कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोड क्रॉस करवा दो, मगर जब तक मेरी वो सहेली आती तब तक उस गाड़ी ने मुझे ज़ोर से टक्कर मारती थी। मैं रोड के बीचों बीच गिर पड़ी थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं अपनी सहेलियों को आवाज़ दे रही थी और वो सभी खौफ से लब भीजे मुझे देखे जा रही थी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी मुझे सहारा देते। मेरे आसपास बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। अरे, लड़की को बहुत चोटें आई हैं, गाड़ी वाला भाग गया है। पता नहीं कैसे लोग आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हैं। उस मासूम को नीचे गिरा के जाने वो कहाँ चला गया। तभी मुझे एक मानूस आवाज़ सुनाई दी, सानिया, तुम ठीक हो? मैंने आंखें खोल के देखा। मेरे सामने कामरान का चेहरा था, जो आंखों में तशवीश लिए मुझे देखे जा रहा था। और इसके बाद मेरा जहन तारीकियों में डूब गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में थी। माँ और मेरे छोटे भाई मेरे पास ही थे, और एक तरफ कामरान खड़ा डॉक्टर से बात कर रहा था। मुझे होश में आता देख के माँ बेताबी से कहने लगी, कैसी हो मेरी बेटी, तबीयत ठीक है? अचानक से मुझे अपने पूरे वजूद में दर्द का एहसास होने लगा था। माँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, मेरी टांग में दर्द हो रहा है। माँ कहने लगी, तुम्हें ताज़ा ताज़ा चोटें लगी हैं ना, इसीलिए तुम ऐसा महसूस कर रही हो। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ मुझे दिलासा दे रही थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मगर मुझे किसी गहराई से ये ख्याल आ रहा था जैसे मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। कितने दिन गुजर गए थे,
مجھے ہاسپٹل میں۔ روزانہ میں کہتی گھر کب جاؤں گی، اور روزانہ ہی ماں مجھے دلاسا دے دیا کرتی کہ جلد ہی میں تمہیں گھر لے جاؤں گی۔ ایسے میں کامران روزانہ مجھے دیکھنے کے لیے آتا تھا، مگر اس دوران مجھے اکیلا اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آہستہ آہستہ میرے زخم پہلے سے مندمل ہونے لگے تو ڈاکٹر نے مجھے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ ابھی میں صحیح سے اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتی تھی۔ گھر آئی تو محلے میں سبھی لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ماں نے مجھے بتایا کہ میں سب سے مہنگے اور بڑے ہاسپٹل میں تھی، اس لیے جلدی صحت یاب ہو جاؤں گی، ورنہ اگر کسی سرکاری ہاسپٹل میں ہوتی تو کبھی بھی اتنی آسانی سے اپنے قدموں پہ چل نہیں سکتی تھی۔ تو ماں، آپ کے پاس جو بھی پیسے تھے آپ نے سارے خرچ کر دیے؟ میں نے خفگی سے پوچھا۔ ارے بیٹا، میں نے کہاں خرچ کیے؟ ہاسپٹل کا سارا بل تو کامران نے خود دیا۔ روزانہ وہ 50,000 کی رقم لیتے تھے، یہ رقم کامران خود ہی انہیں اپنی جیب سے دیتا تھا۔ میرے روکنے اور منع کرنے کے بعد بھی کہنے لگا کہ میں یہاں پہ زیادہ بار نہیں ٹھہرنا چاہتا۔ مجھے 2 مہینے لگ گئے تھے ٹھیک ہونے میں، اور مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ میری پڑھائی کا خرچ ہو رہا ہے۔ پیپرز نزدیک ہیں تو میں اب اپنے پیپرز کی تیاری کیسے کروں گی؟ 2 مہینے تو میں کالج میں جا ہی نہیں سکی، سارا دن گھر میں بستر پہ پڑی رہتی تھی، طرح طرح کی سوچیں دماغ میں آتی رہتی تھیں۔ یہ بھی شکر تھا کہ ماں کو بیٹھے بٹھائے رزق کمانے کا موقع ہاتھ آ گیا تھا، ورنہ تو ہم ماں بیٹیاں در در کی ٹھوکریں کھاتی رہتے۔ پھر جس دن میں کالج میں دوبارہ جانے کے قابل ہوئی تو اس دن ماں نے خاص طور پہ مجھے ہدایت کی کہ آج کے بعد میں دیکھ بھال کے روٹ پار کیا کروں۔ میں خود بھی بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے جا رہے تھے۔ اب میرے کالج کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی۔ میرا دوسرا بھائی بھی جوان ہو گیا تھا، اب وہ برسر روزگار ہو گیا تھا۔ ان دنوں ماں نے مجھے ایک ایسی بات کہی کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی۔ کہنے لگی، اب تو میں تمہیں اپنے گھر بار کا کرنا چاہتی ہوں۔ مگر ماں، اتنی جلدی کیا؟ میں رنجیدہ سی ہو گئی۔ کیا مجھ سے اتنا تنگ ہے جو مجھے اتنی جلدی اپنے گھر کا کرنا چاہتی ہیں؟ ماں کہنے لگی، بیٹا، لڑکیوں کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر کا کر دینا چاہیے۔ ویسے بھی تمہاری عمر کی سبھی لڑکیوں کی شادی ہو گئی ہے، اور اب تمہیں بھی اپنے گھر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ماں نے رشتے والی سے کہہ کے میری اچھے گھرانے میں شادی کروا دی۔ میرے شوہر کا نام سلیم تھا، وہ بہت اچھا اور محبت کرنے والا تھا۔ سلیم کی بہنیں اسی علاقے میں رہتی تھیں جہاں پر میری سہیلی ثانیہ تھی، اور جہاں پر میں نے کامران کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ہر ہفتے اپنی بہنوں سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ ان کے امی ابو اس دنیا سے جا چکے تھے، اس لیے وہ اپنی بہنوں کا بہت خیال رکھتے تھے، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہر ہفتے وہاں سے گزرتے ہوئے میں روزانہ اس ویران جگہ کو ضرور دیکھتی جہاں پہ کبھی میں نے وہ ہوٹل دیکھا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی کہ وہ انسان آخر کون ہے؟ کیا وہ ایک فرشتہ ہے یا سچ میں انسان ہے؟ کیسے وہ ہر مشکل وقت میں میری مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ماں کے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اب میری ایک بیٹی بھی تھی جو صرف 2 مہینے کی تھی۔ ماں اصرار کر کے مجھے لے آئیں کہ اتنا وقت ہو گیا ہے، میں وہاں پہ رات رکنے کے لیے نہیں آئی۔ اس رات میری بیٹی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے کمرے سے باہر جا کے دیکھا کہ اپنی بیٹی کو ہاسپٹل لے کے جاؤں، اپنے شوہر کو فون کروں، مگر باہر شدید طوفان تھا، اتنا شدید طوفان جو درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک رہا تھا، اور بارش اس سے بھی زیادہ شدید تھی۔ مصیبت یہ ہوئی کہ میرے موبائل پہ سروس بھی نہیں آ رہی تھی۔ ماں کا موبائل دیکھا، کسی کے موبائل پہ بھی سگنل نہیں تھے، گھر میں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ محلے میں 2 لوگ تھے جن کے گھروں میں رکشہ موجود تھا، اور وہ اکثر رات کے وقت ضرورت پڑنے پہ اپنا رکشہ لے جایا کرتے تھے۔ میں بہت مشکل سے کامتے وجود کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تاکہ ان سے مدد لے سکوں، مگر ان لوگوں نے ساتھ چلنے سے صاف انکار کر دیا۔ ارے باجی، آدھی رات ہو گئی ہے اور موسم بھی اتنا خطرناک ہے، ہم لوگ اپنی جان کو مشکل میں نہیں ڈال سکتے، ہم لوگ تو آپ کو لے کے نہیں جائیں گے، آپ کسی اور کو دیکھ لیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ میں دوسرے گھر میں گئی مگر اس نے بھی مجھے یہی کہا۔ اب میں بہت پریشان تھی، کیا کروں؟ میرا گھر تو یہاں سے بہت دور تھا، شوہر کے ساتھ رابطہ کرنے کا واحد ذریعہ موبائل تھا اور موبائل پہ سگنل نہیں تھے، میں اب کیا کروں؟ تبھی میں نے دور سے ایک گاڑی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ گاڑی میرے پاس آ کے رکی۔ کیا بات ہے ثانیہ، تم آج رات کو یہاں پہ کیوں؟ یہ آواز کامران کی تھی۔ ہمیشہ ہی مشکل وقت میں وہ میری مدد کرنے کے لیے آ جاتا تھا۔ کامران کو اپنے سامنے دیکھ کے مجھے جیسے نئی زندگی کا احساس ہوا۔ میری بیٹی اچانک سے بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہے، رو رہی ہے، نہ دودھ پی رہی ہے، نہ سکون سے سو رہی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کیا کروں؟
मैं तो उसकी कोई दवा भी साथ लेके नहीं आई, और अभी ऐसा कोई है भी नहीं जो मुझे इसे हॉस्पिटल लेके चले। मैं हूं ना, अपनी अम्मी को भी साथ बुला के लाओ और अपनी बेटी को भी उठा के लाओ, मैं तुम लोगों को हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। हम उस रात उसी के साथ हॉस्पिटल आ गए थे। डॉक्टर्स ने बताया मौसम तब्दील होने की वजह से मेरी बेटी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने दवा लिख के दी और कुछ देर मेरी बेटी को इमरजेंसी में रखा तो उसकी तबीयत संभल गई। वो जब ठीक हो गई तो उसे देखकर मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने तशक्कुर भरी नज़रों से कामरान को देखा। हमेशा आप मेरी मदद करने के लिए कैसे आ जाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कोई मुश्किल में है और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है? जब माँ बेटी को उठा के कमरे से बाहर निकली तो मैंने कामरान से कहा। वो पुरस्रार नज़रों से मुझे देखते हुए मुस्कुराने लगा। बस ये एक राज है। कैसा राज? मैंने पूछा तो वो हंस पड़ा। अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद के लिए कोई ना कोई वसीला बना ही देता है। बस मुझे इल्हाम होता है तो मैं उस जगह पहुंच जाता हूँ जहाँ पे मेरी ज़रूरत होती है। आओ तुम जल्दी करो, मुझे इसके अलावा और भी बहुत सारी ज़रूरी जगहों पे जाना है। मैं उसकी बातों में मफहूम में उलझ के रह गई। आखिर वो क्या कहना चाहता था? कौन से राज की बात कर रहा था? अब तो मैं पहले से भी ज़्यादा उसकी ज़ात के मामले में परेशान थी, जैसे सोचों में गुम हो गई थी। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या वो सच में कोई इंसान है या तुम्हारा कोई बचाव फरिश्ता या फिर कोई नेक जिन? या अल्लाह, मुझे कोई राह दिखा। एक दिन मैं अपने शौहर के साथ शुमाली इलाका जात में सैर करने के लिए जा रही थी। मैं ज़िंदगी में पहली बार उन जगहों पे जा रही थी। कितना मज़ा आएगा ना वहाँ पे? मैंने अपने शौहर से पूछा। हाँ, बहुत ज़्यादा, वो बोले। मैं कितनी बार वहाँ पे जा चुका हूँ मगर हमेशा अकेला ही रहा, इसलिए इतना मज़ा नहीं आया। इस बार तुम साथ हो तो मुझे यकीन है कि मैं उस सफ़र को बहुत एंजॉय करूँगा। इस बार तो मेरी बेटी भी मेरे साथ है। अभी हम दोनों ये बातें कर ही रहे थे जब अचानक से हमारी गाड़ी को कुछ लोगों ने घेर लिया। हमारी गाड़ी के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुक गई। मेरे शौहर के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगीं। अरे ये डाकू यहाँ पे कैसे आ गए? इससे पहले कि हम लोग कुछ समझते, उन्होंने गाड़ी रुकवा के मेरे शौहर पे पिस्तौल तान लिया। जो कुछ भी है तुम्हारे पास निकालो, ये गाड़ी भी यहीं पे छोड़ के जाओ। हम दोनों गाड़ी से उतर के नीचे आ गए। मैंने अपनी बेटी को खुद के साथ लगा रखा था, उसे अपने आप में भींच रखा था। मेरी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। अब क्या होगा? मैं सोच रही थी कि हमेशा मुश्किल वक्त में कामरान मेरी मदद के लिए आता था, तो क्या आज भी वो आएगा? तभी मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक तरफ से बहुत सारे लोग वहां पे आए थे जिनके चेहरों पे नकाब था और वो सभी आपस में लड़ने लगे थे। मेरे शौहर कहने लगे, हमारे पास यही मौका है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये लोग आपस में ही उलझ पड़े हैं। जल्दी से हम लोग गाड़ी में बैठ गए। तभी मैंने देखा एक आदमी के चेहरे से नकाब हट गया था। देखा तो हैरान रह गई कि वो कोई और नहीं बल्कि कामरान था। इसी दौरान उसने भी मुझे देखा था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। मैं हक्का बक्का खड़ी रह गई। हम लोगों ने आगे जाने का इरादा मुलतवी कर दिया था। हम अपने घर वापस आ गए। उस हादसे का मुझ पर बहुत बुरा असर हुआ। अब तो मैं घर से बाहर निकलने से भी घबराने लगी थी, डरने लगी थी। मेरे शौहर मुझे दिलासा देते कि तुम डरना छोड़ दो, कब तक यूं एक हादसे को सर पे सवार किए रखोगी। अब मेरी शादी को 10 साल का अरसा गुजर गया। यके बाद दीगरे अल्लाह ने मुझे 3 बच्चे अता किए। उस दिन मुझे माँ की कॉल आई कि वो अपनी एक सहेली की तरफ कुछ सामान भिजवाना चाहती हैं। मेरे दोनों भाई भी अच्छी तालीम हासिल करके अपना बिजनेस शुरू कर चुके थे। उस वक्त वो दोनों ऑफिस में थे। माँ ने यह सामान अपनी सहेली के पास भिजवाना था क्योंकि वो बहुत गरीब थी और उस वक्त उन्हें मदद की ज़रूरत थी। माँ ने मुझसे पूछा तो मैं फ़ौरन जाने के लिए तैयार हो गई। उन दिनों माँ की अपनी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। उनके घुटनों और जोड़ों में दर्द रहता था, इसलिए वो कहीं पे भी बहुत कम आती जाती थी। जब मैं उनकी सहेली के घर के करीब पहुंची तो अचानक से मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। अरे ये क्या? गाड़ी ने इसी वीरान रास्ते पे ख़राब होना था। अब मैं क्या करूं? मैंने अपना मोबाइल निकाला ताकि अपने शौहर को कॉल कर सकूं, मगर तभी वहां पे 2 मोटरसाइकिल जाके रुकी। अरे वाह, आप तो बहुत खूबसूरत हैं मैडम, मगर अकेली यहाँ पे क्या कर रही हैं? उनके अंदाज बता रहे थे कि उनकी नीयत ठीक नहीं। वो मेरी तरफ गलत इरादों से बढ़ रहे थे और मैं अपने आप को किसी भी तरह उन लोगों के हवाले नहीं करना चाहती थी। मैं एक तरफ भागने लगी
جس طرف بھاگ رہی تھی وہاں پہ جنگل تھا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی تھے۔ بھاگتے بھاگتے میرا بیگ اور موبائل گر گیا۔ میں جنگل میں چھپتے چھپاتے آگے نکلتی جا رہی تھی تاکہ ان لوگوں سے اپنی عزت اور جان بچا سکوں۔ آج پھر مجھے کامران کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ آج بھی وہ مجھے بچانے کے لیے آئے گا، اور میرا یہ سوچنا ہی تھا کہ میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں کسی سے زور سے ٹکرانے سے بچی۔ سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے وہ کھڑا تھا جو چہرے پر مسرت مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بھاگنے کی ضرورت نہیں، اب یہاں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھو، میں ان لوگوں کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اتنا بول کے اس نے ان لوگوں کو ایک ایک کر کے بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ آج سے پہلے تو تم لوگ چوریاں کرتے تھے، چھوٹے موٹے جرائم کرتے تھے، اور اب تم نے لڑکیوں کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تم لوگوں کو سزا دینا تو بنتی ہے۔ اس نے ان لوگوں کو بہت مارا، ان کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ وہ زمین پہ گرے ہوئے کراہ رہے تھے۔ میں اس سارے منظر کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب میری حالت سنبھلی تو میں نے اس سے پوچھا، تم مجھے یہ بتاؤ، تم ہر اس جگہ کیسے پہنچ جاتے ہو جب میں مشکل میں ہوتی ہوں؟ آج مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ آج مجھے یہ بتانا ہوگا کہ تم سچ میں کون ہو اور تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں مشکل میں ہوں۔ وہ وہاں سے جانے لگا۔ جب میں نے بازو پکڑ کے اسے روک لیا، وہ کہنے لگا، پہلے تو یہاں سے باہر نکلو، تمہاری گاڑی روڈ پہ کھڑی ہے، موبائل بیگ سب کچھ تم ایسے ہی پھینک کے آ گئی ہو، کوئی بھی اٹھا کے چلتا بنے گا۔ چلو میرے ساتھ، پہلے اپنی چیزیں سمیٹ لو، میرے بارے میں بعد میں جان لینا۔ میں واپس آئی اور زمین سے اپنی ساری چیزیں سمیٹی، گاڑی میں آ کے بیٹھی تو وہ بھی میرے ساتھ ہی آ کے بیٹھ گیا۔ اب مجھے بتاؤ اپنے بارے میں کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ گہری سانس لے کے رہ گیا۔ کیا تمہیں اس تک اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں کون ہوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگا، میں ایک جن زاد ہوں۔ اس کے بعد میں اپنی جگہ پہ جیسے اچھل پڑی۔ کیا کہا؟ جن؟ تم ایک جن ہو؟ اتنے عرصے سے میں ایک جن کے ساتھ ہوں، ایک جن میری مدد کر رہا ہے، اور میں اس بات سے بے خبر ہوں؟ وہ کہنے لگا، تم ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا ہوں۔ مجھے اس سے سچ میں ہی ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ میں نے یہی سنا تھا کہ جنات انسانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ نقصان پہنچانے سے کبھی گریز نہیں کرتے، وہ انسان کے لیے زندگی کو مشکل سے مشکل اور اجیرن بنا دیتے ہیں۔ انسان موت کی دعا مانگتا ہے مگر اسے موت نہیں ملتی۔ یہ جنات اتنے خطرناک ہوتے ہیں، اور اب وہ بول رہا تھا کہ وہ میرا دوست ہے، خیر خواہ ہے، مگر صرف میری ہی خیر خواہی کیوں؟ تم نے صرف میری ہی مدد کیوں کی؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، میں انسانوں کی دنیا میں اسی دنیا سے رہ رہا ہوں تاکہ انسانیت کی خدمت کر سکوں، جو لوگ مشکل وقت میں ہیں ان کی مدد کر سکوں۔ صرف تم ہی نہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کی میں مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہوں، اور یہ سب میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا، نہ ہی میں کبھی کسی کو یہ احسان جتاتا ہوں، بلکہ یہ سب میں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ آج میں اس کے بندوں کے کام آؤں گا، ان کی مدد کروں گا تو میرا رب اس بات پہ خوش ہوگا، مگر میں ایک حد تک ہی اپنے دائرے میں رہ کے دوسروں کی زندگی میں مداخلت کر سکتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کے مجھے کچھ حد تک اطمینان ہو گیا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چلو، کہنے لگا، اس دن جب تمہیں دیکھا تو مجھے تم سے بہت ہی زیادہ ہمدردی ہو گئی۔ تم ایک یتیم لڑکی تھی اور تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ احساس میری روح پہ جیسے زخم لگا گیا کہ انسان تو زندہ ہے مگر انسانیت مر چکی ہے۔ تمہارے بھی آس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو صاحب حیثیت ہوں گے، جو زیادہ نہیں تو کم از کم تم لوگوں کو ایک وقت کھانا تو کھلانے کے قابل تھے، مگر پھر بھی ان لوگوں نے تم لوگوں کو تمہارے بھروسے پہ چھوڑ دیا۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو، میں نے کہا۔ میں نے اپنے رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں کبھی خیر نہیں دیکھی۔ جب تک ابا زندہ تھے تب تک حالات دوسرے تھے، ان کے جانے کے بعد تو سب نے آنکھیں اپنے ماتھے پہ رکھ لیں اور ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو پوچھ دیے۔ تو کیا ہوا؟ لوگوں نے چھوڑ دیا تو آسرا تو نہیں چھوڑا؟ وہ کہنے لگا، دیکھو کیسے اس اندھیرے میں روشنی کا انتظام کر دیا، کیسے بند گلی سے راستہ تم لوگوں کے لیے نکال دیا۔ تم بھی اس بات کو اپنی گرہ سے باندھ لو، تم ایک نکما انسان نہیں بننا بلکہ کارآمد انسان بننا جو ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہے۔ آج جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ تم کسی اور کے ساتھ مت کرنا۔ خود کو اس قابل بناؤ کہ اللہ کی مخلوق کی مدد کر سکو، مشکل وقت میں ان کے کام آ سکو، ان کی ضروریات پوری کر سکو۔ دیکھنا اللہ تمہیں ایک بہترین منصب پہ فائز کرے گا۔
میں نے اس کی ساری باتوں کو اپنی گرہ سے باندھ لیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک نئے انسان کے روپ میں دنیا کے سامنے نمودار ہوئی۔ ایک ایسی عورت جو بہت مضبوط تھی، جو دوسروں کی مدد کرنے والی تھی، دکھ درد میں شریک ہونے والی تھی۔ اپنے شوہر سے کچھ پیسے لے کے میں نے بھی ایک بوتیک بنا لی اور پھر اپنی محنت سے میں نے اس بوتیک کو بڑھا لیا۔ یہاں پر میں غریب اور مجبور عورتوں کو کام دیتی، انہی عورتوں سے سلائی کڑھائی کرواتی اور پھر انہیں معقول معاوضہ دے کے ان ڈریسز کو مارکیٹ میں بیچ دیا کرتی۔ جو پیسے مجھے ملتے ان میں سے کچھ پیسے میں خود پہ خرچ کرتی اور باقی ضرورت مندوں پہ۔ اخراجات کے لیے تو میرے شوہر کی آمدن ہی اللہ کے کرم سے بہت زیادہ تھی۔ میں ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتی رہتی جس نے مجھے ایک ایسی راہ دکھائی جو اس کے پسندیدہ بندوں کا راستہ تھا۔